حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور ہمارے پیغمبر ہیں۔ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کا محسن ہوتا ہے۔ وجہ اس کے محسن ہونے کی کہ وہ امت کو جہنم کی تاریکیوں سے نکال کر جنت کی روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے محسن ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات کو وجود ملا ہے۔ ہم پوری زندگی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی ادائیگی کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے درود پاک کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام کو ذکر فرمایا ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود پاک اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں درود کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سلام کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے رسول اقدس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ امت صلاۃ و سلام پڑھتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میں اس حق کو کس آسان الفاظ میں بیان کروں؟ میرے ذہن میں ایک بات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں یوں سمجھاؤں کہ دیکھو، درود ہم رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پاک پڑھے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم درود حضور کے لیے پڑھیں گے، رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں ہمارے بزرگ اتنی کثرت سے ان کے بارے میں روایات منقول ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے مولانا محمد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ اسفار کے بہت اتفاق ہوئے۔ مولانا امین گیلانی رحمہ اللہ کلام ارشاد فرماتے تھے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے کی صدارت فرماتے تو ختم نبوت کے لیے پوری دنیا میں بہت جگہ سفر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بار میں نے سوچا کہ حضرت کے اوپر اگر کبھی جلال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی جمال کی کیفیت، جس دن حضرت وجد میں بیٹھے ہوں گے نا، تو میں ان سے ایک وظیفہ پوچھوں گا جو میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میری زندگی کے لیے بہتر ہو۔ تو کہتے ہیں ہم نے انگلینڈ کا سفر کرنا تھا، تو جب انگلینڈ ہم پہنچے، ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس وقت حضرت کا ایک جو منظر تھا وہ دیدنی تھا۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیں جو میں ہر وقت اس عمل سے رطب اللسان رہوں۔ رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو ترا تازہ ہو، تو ساکت علیہ کی رطبا جنیہ قرآن میں، رطب اللسان، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھوں، کچھ ایسا عمل بتا دیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت حضرت نے فرمایا آپ درود پاک کو پڑھنا شروع فرما دیں۔ یہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ درود شریف تو عام سی عبادت ہے، یہ تو ہر وقت بندہ پڑھتا ہے، شاید ابھی حضرت اس کیفیت میں نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا پھر کسی اور موقع پہ پوچھ لوں گا۔ کہتے ہیں میری قسمت اچھی، حضرت کے ساتھ عمرے کا سفر ہمارا ترتیب بن گیا، اور ہم انگلینڈ سے مدینہ منورہ آئے کہ ہم عمرہ کر کے پاکستان آئیں گے۔ جس وقت ہم حضرت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، ایئرپورٹ سے ہم مسجد نبوی کی طرف چلے ہیں، تو کہتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ جب روضہ اقدس دور سے نظر آئے گا نا، اور روضہ اقدس پر نظر پڑے گی، اس وقت حضرت سے پوچھوں گا کوئی خاص قسم کا وظیفہ۔ تو مولانا کہتے ہیں جس وقت روضہ اقدس کا دیدار ہونے لگا، اور مدینہ منورہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ابھی مسجد نبوی بندہ دور ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا روضہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ یہ منظر ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ نظر آنے لگا تو یہ اس طرف دیکھ کر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا اب کیفیت حضرت کی واقعی وجدانی ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا خاص ورد بتا دیں، کوئی ایسی خاص چیز تعلیم فرما دیں جس کو ہر وقت میں اپنی زبان سے دہراتا رہوں۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبز گنبد والے پر درود پاک کو پڑھو۔ کہتے ہیں پھر بھی میں نے سوچا
پتہ نہیں کیا بات ہے، درود شریف کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جب ہم مدینہ منورہ سے واپس ہو رہے تھے اور سفر مکہ مکرمہ کا تھا تو حاضری کا اختتام تھا، اس وقت حضرت رو رہے تھے اور مدینہ منورہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، تو میں نے اس وقت حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک میں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، ریل اور جیل میں میری زندگی گزری ہے، میرا اتنا عرصہ رہا ہے، تو میں آپ سے کوئی خاص ورد پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے بتائیں، جو میں خود اپنی زبان کو اس میں مصروف رکھوں۔ تو حضرت نے پھر روزہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا درود پاک کی کثرت کرو۔ کہتے ہیں پھر جا کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جسے ہم عام سمجھتے ہیں وہی تو اصل چیز ہے، جسے ہم عام سمجھتے ہیں وہی تو اصل چیز ہے۔ یقین مانیں درود پاک کی کثرت بہت سی نیکیوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ درود شریف زبان اقدس پہ ہو نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ سن لیں تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اوپر جتنا زیادہ درود پڑے گا اسے میرا قرب نصیب ہوگا۔ تو قرب پیغمبر کتنی بڑی بات ہے، اور آج ہم اس چیز سے ناواقف ہیں۔ میرے دوستو، خالی وقت نہ بیٹھا کرے بندہ، زبان نہیں ہلا سکتا تو ذکر قلبی تو ہے نا ہمارے ہاں، دل سے تصور تو کر سکتا ہے درود پاک کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود پاک ہے۔ آپ اللہم صلی اللہ پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ مختصر ترین درود پاک ہے۔ اور درود شریف پاک کی برکت کے لیے ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود شریف وہ مقدس عبادت ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ عبادت کرے اللہ 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے جو اس کا انکار کر دے اس کے لیے کیا ہے؟ راغم انف رجل، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انف کہتے ہیں ناک کو، راغمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یوں پکڑ کے مٹی پہ رگڑنا۔ کہتے ہیں اگر کسی بندے کی ناک یوں مٹی پہ رگڑی جائے نا، یہ وہ بندہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے نام پہ درود نہ پڑھے۔ اس سے اندازہ لگ بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا وہ آدمی کنجوس آپ نے دیکھنا ہونا تو وہ کنجوس وہ شخص ہے جس نے حضور پاک کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ ادب ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک یوں کثرت سے پڑھے۔ اس کو ہٹا دیں۔ درود پاک اس طرح کثرت سے ہونا چاہیے۔ یہ جو تسبیح ہے نا یہ یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے ہاتھ میں۔ اکثر لوگ تسبیح نہیں رکھتے، لوگ سمجھتے ہیں ریاکاری ہے۔ میں نے کہا ریاکاری دل میں ہے۔ آپ کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا تو یہ نہ سمجھو میں نے ریاکاری کے لیے رکھی ہے، آپ یہ سمجھ لیں میں نے ہاتھ میں تسبیح اپنی یاد دہانی کے لیے رکھی ہے۔ بعض اوقات باتوں میں بندہ بھول جاتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح دیکھے گا تو پھر شروع ہو جائے گا۔ میں حیران ہوں جب سے یہ موبائل آئے ہیں نا اس دن سے لوگوں کے ہاتھوں سے تسبیحیں نکل گئیں۔ پہلے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، آج کل تسبیح نکل گئی، موبائل آ گئی ہے۔ تو موبائل رکھیں لیکن ضرورت کے لیے رکھیں۔ یہ جو دوست 24 گھنٹے نیٹ پیکج لگا کر بیٹھے ہیں نا، میں نے ایک دوست سے اس دن کہا کہ آپ ہر وقت موبائل پہ، انہوں نے مجھے کہا حضرت میں بیانات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے لیکن بیانات شیئر کرنے کا ایک ٹائم رکھا کرو، اس وقت آن لائن ہو جاؤ اور بیان شیئر کر لو، پھر آپ آف لائن ہو جاؤ۔ آپ بیانات شیئر کرنے کے بہانے 24 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نہ رکھیں، یا تو کسی کو کوئی کام ہو، کوئی وجہ ہو۔ میرے پاس یقین مانیں اتنے میسج ہوتے ہیں سوال اور جواب کے لیے کہ میں بعض اوقات ہاتھ میں موبائل پکڑنا تھک جاتا ہوں۔ اب بھی میں آپ کو دکھاؤں نا، کم از کم کوئی 1800 کے لگ بھگ یہ 2 دنوں کے میسج ہیں، سوالات ہیں جن کو میں نے حل کرنا ہے۔ راستے میں سفر کے اندر مجھے بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہماری گاڑی کہاں سے گزر رہی ہے، میں اس پر لگا ہوتا ہوں، جواب سوال کا جواب۔ تو کسی کی ایسی مجبوری ہے چلو پھر تو وہ رکھے، لیکن جس کی ایسی نہیں ہے، جس نے صرف موبائل میں بیانات شیئر کرنے ہیں، کسی کو بھیجنے، وہ ایک وقت رکھ لے۔ تو ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں، اس تسبیح کو یاد دہانی کے لیے سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری تب ہے جب آپ کہیں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، پھر ریاکاری ہے، ورنہ یہ ریاکاری نہیں بنتی۔ ہاتھ میں تسبیح یاد دہانی کے لیے رہتی ہے تو درود پاک کو بندہ پڑھتا رہے، جتنی کثرت سے ہو سکے درود شریف کو پڑھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کا تعلق یہ تھا کہ صحابہ گھر سے نکلتے حضور کی محفل میں پہنچ جاتے۔ آج ہم اس حیثیت میں تو نہیں بیٹھے کہ حضور پاک کی مجلس میں حاضری دے سکیں،
اور اس حیثیت میں بھی نہیں بیٹھے کہ ہم حضور پاک کے روضے پہ حاضر ہو سکیں، تو جب ہم دور ہیں تو ہمیں دور رہ کر بھی تعلق رکھنا چاہیے، تو وہ تعلق درود پاک کا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ کتنا گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، بس کلمہ گو ہونا چاہیے، وہ درود پاک پڑھے، فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر درود پیش فرما دیں گے۔ فرشتے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ نسائی شریف کی جلد اول باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت روایت موجود ہے۔ یہ سنن نسائی سیاستہ کی وہ معتبر ترین کتاب ہے جس کو صحیح بخاری کے بعد سخت صحیح شرائط لگانے کا درجہ اور اعزاز حاصل ہے۔ بعض حضرات صحیح بخاری کے بعد سیاستہ میں سنن نسائی کو گنتے ہیں، پھر صحیح مسلم کو گنتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، فرمایا اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی، اے فرشتوں آپ کا کام زمین میں گھومنا پھرنا ہے، یا اللہ ہماری ذمہ ڈیوٹی، فرمایا جو آدمی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہا ہو اس کو درود لے کر محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے دربار میں پہنچا دو۔ جیسے فرشتے یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جیسے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، جیسے فرشتے منکر اور نکیر ہیں، فرشتے ہاروت و ماروت ہیں، جبرائیل کا اپنا کام، میکائیل کا اپنا کام، اسرافیل اور اسرائیل کا اپنا کام، جیسے ان فرشتوں کے کام ہیں ویسے یہ فرشتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین میں درود پاک اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتے ہیں جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جس چیز کی تلاش میں اللہ نے ہمیں آسمان سے بھیجے، آؤ وہ تمہارا مقصود یہاں مل گیا، آؤ۔ وہ کہتے ہیں فرشتے یوں بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، او آسمان تک ایک قسم کی لڑی بن جاتی ہے کہ وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت بندہ درود پاک پڑھے۔ یہ خانقاہی اجتماع میں اس طرح متعین کر کے بٹھانا یہ تعلیماً ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس طرح بندہ پڑھ لے، پھر اس کی عادت بنا لے، عادت بنا لے۔ اب ہمارا خانقاہی اجتماع شروع ہے نا، میں تو اس نیت سے مسجد میں داخل ہوا ہوں، ابھی نیت سے داخل ہوا کہ میں اشراق تک مسجد سے نہیں نکلنا، میں نے مسجد میں بیٹھنا ہے تو باقی ساتھی بیٹھنے ہیں، اب میں یہاں سے نکل جاؤں فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، تو جو ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی نکل جانا ہے، تو میں تو یہ نیت کر کے بیٹھا ہوں۔ تو جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے وہ یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے بھی نہیں بنتے، یہ 12 سے 13 گھنٹے بنتے ہیں، یہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں ابھی سے، اعتکاف والے کو کتنا ثواب ہے، اور درود پاک کی محفل شروع فرما دیں۔ ہر ساتھی تنہائی میں، تنہائی کا معنی ہے یکجا نہ بیٹھیں، ہم لائن میں بیٹھ جائیں جیسے بیٹھتے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا درود پاک پڑھے، تسبیح کے اوپر بیٹھ کے پڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں حضور کی محبت کو مستحضر سمجھ کے پڑھے، اور اس نیت سے پڑھے کہ میرا یہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچا رہے ہیں، اور جس آدمی کا درود پاک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرشتے لے کر جائیں تو اس آدمی کا ذکر حضور کی مجلس میں ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کا ذکر، خوش قسمت ہے وہ امتی جس کا تذکرہ اس کی نبی کی مجلس میں ہو جائے کہ میرا ذکر اس پر ہو رہا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہر بندے کا اپنا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درود پاک اس نیت سے بندہ پڑھے۔ امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں جب درود پاک کو آپ پڑھیں گے تو اس نیت سے پڑھیں کہ گویا میں رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوں، گویا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کو پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ اس طرز پہ پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا کہ فرشتے وہاں تک لے کر جائیں گے، اس کو بندہ جو ہے نا اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ تو اب ساتھی قبلہ رخ ہو جائیں، صفوں میں اسی ترتیب سے بیٹھ جائیں اور درود پاک شروع فرما دیں۔ جس کے پاس تسبیح ہے ہاتھ کی مسبحہ وہ اس پہ پڑھ لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھوں کی گٹھوں کے اوپر یوں نشانات پر پڑھ سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ایسے کھل کے بیٹھ جائیں صفوں میں، مغرب کی نماز سے پہلے تک، چلو 4-5 منٹ پہلے آپ حضرات اٹھ کے اپنے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ محفل شروع فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔